شریعت کو مانو لیکن وہ ایک الگ کانٹیکس میں. ابھی تو ایک چھوٹی سی بات, پیغمبر نے پہلی دعا کیا مانگی؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. آئے خدا اگر ہم سے, مجھے یاد ہے کہ ابھی ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا, رک گیا زیارت کے حوالے سے کیونکہ وقت بہت, میں نے ایک دم گھڑی کو دیکھا تو وقت تو بھاگا جا رہا. یہ بات کل آئے گی جو ابھی رک گئی زیارت کے لیے, لیکن جو اصل موضوع چل رہا کہ اے خدا جو ہم بھول سے غلطی کر لیں, جو آپ کے گجراتی میں لفظ بھول تو رائج ہے, بھول ہو گئی. نسیان مانے ویک میموری, ذہن سے نکل گیا, آئی فارگوٹ. اور اختانا بہت اہم لفظ ہے, یا بھولے نہیں, ہم سے خطا ہو گئی. اب میں اس کو کیسے سمجھاؤں, نہ انگریزی میری اتنی اچھی نہ گجراتی تو خیر مجھے آتی ہی نہیں ہے, لیکن اردو میں بھی بہت مشکل ہے سمجھانا. لیکن بتا یہ رہا ہوں, ہمارے ایک بہت مشہور حدیث ہے, رفع القلم عن 9, 9 گناہگار ایسے ہیں جن سے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا. قلم مانے جو آپ کے کندھے پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں وہ جو لکھ رہے ہیں نا, 9 گناہگاروں کے لیے ان کو حکم ہے کہ نہیں لکھو, بند کر دو اپنا پین, روک دو اپنا پین. رفع القلم, 9 گناہگار ایسے ہیں جن سے اللہ نے قلم اٹھا لیا, یعنی ان کا عمل نہیں لکھا جاتا. عمل نہیں لکھے جانے سے مطلب گناہ. تو وہ اسی معراج کی حدیث کو آگے بڑھائی کہ اگر آپ بھولے سے کوئی غلطی کر لیں, روزے کے عالم میں ہے, آپ نے بھول سے پانی پی لیا, فوراً فرشتے نے لکھ دیا کہ اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے, روزے کے عالم میں پانی پیا ہے, عذاب خدا آپ کے پیچھے لگ گیا. نہیں, بھول کے عالم میں یہ غلطی ہوئی, قلم اٹھا لیا گیا, فرشتے نے نہیں لکھا. یہ پیغمبر کی دعا ہے. ربنا, میں ہر ایک کی 10 مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن ایک تو وقت کم, دوسرا مسائل فقہ تو بیان نہیں کرنا ہے اس اشرے میں, غلط بھی نہیں ہے لیکن جب ٹائم نہیں ہے تو بھول کے عالم, کتنے ایسے آپ کے گناہ ہیں جو بھول کے عالم میں آپ کرتے ہیں اور اللہ معاف کر دیتا. نمبر 2, خطا. یہ بہت اہم لفظ ہے, اس کو یاد رکھیے گا. یہ معراج کی دعا میں دوسرا لفظ ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اور اخطانا, اور رفع القلم میں بھی یہ شامل ہے. ایک معراج کا واقعہ ہے, ایک الگ سے حدیث آئی ہے 9 گناہگار. خطا, جو خطا سے آپ غلطی کریں, یعنی حکم خدا آپ نے توڑ دیا, حکم خدا آپ نے توڑ دیا, فعل حرام آپ نے کر لیا, گناہ کبیرہ انجام دیا, لیکن خطا میں ایک بھول ہوتی ہے, ایک خطا. اب خطا کو سمجھیے, عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے, طے شدہ بات ہے. عید, چاہے رمضان عید ہو چاہے حج عید ہو, روزہ رکھنا حرام ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج عید کا دن ہے, آپ کے لیے شرعی گواہی سے ثابت ہو گیا آج عید کا دن, اور پھر بھی آپ نے روزہ رکھا تو گناہ. اور اگر خطا ہو گئی, یعنی آپ کی کیلکولیشن یا آپ کی گواہی صحیح نہیں نکلی یا نہیں پہنچی آپ تک گواہی, تو آپ تو سمجھتے رہے کہ آج 30 رمضان ہے, آپ نے روزہ رکھ لیا. اب بعد میں پتا چلا کہ نہیں, عید ہو چکی تھی, آپ سو رہے تھے اس لیے آپ کے پاس انفارمیشن نہیں آئی, آپ نے فون وغیرہ آف کر کے رکھے تھے اس لیے انفارمیشن نہیں آئی. عید سمجھ کے روزہ نہیں رکھا, آپ نے سمجھا آج رمضان ہے, بعد میں پتا چلا وہ عید ہے. یہ خطا, یہ معاف, کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اندر. بلا وجہ اسے ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی اگر ہم فلاں مرجع کی بات مان لیں تو عید کے دن ہمارا روزہ ہو جائے گا. یہ وہ معافی ہے جو رسول اللہ معراج کی رات 7ویں آسمان پر پہنچ کر آپ کے لیے لے کے آئے. وہ ایک گفٹ آپ کو دے رہے, آپ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے گفٹ, اس لیے نہیں چاہیے کہ ہمیں مرجع کو گالی دینا ہے, وہ زیادہ ضروری. یا رسول اللہ آپ کے دوسرے گفٹ لے لیں گے, یہ نہیں لیں گے, کیونکہ یہ گفٹ لینے کا مقصد یہ ہے کہ مرجع کے دونوں فتوے صحیح مانے جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا کھانا کیسے ڈائجسٹ ہوگا جب تک کہ کسی ایک مرجع کو برا بھلا نہ کہا جائے؟ پیغمبر قیامت معراج کی رات یہ تحفہ لے کر آئے. اب اس میں 1-2 مثالیں میں اور دے دوں.
تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ خالی یہ عید کا مسئلہ نہیں. مسئلہ بہت مشہور ایک زمانے میں کتاب تھی, بہت مشہور, اور ایک زمانے سے مطلب یہ ہے کہ کوئی 500 سال پہلے نہیں, ہماری جوانیوں میں. Then I was guided ثم اهتديت, تو بہت مشہور کتاب آغا تیجانی کی. اس کے اندر آخر میں ایک واقعہ, یہ والا واقعہ جو ہے آخر والا, یہ بہت اسلام میں پیش آتا پہلے خاص طور پر, اور وہ یہ ہے کہ شادی ہو رہی. چلے خیر, وہاں تو رخصتی سے پہلے پتہ چل گیا, لیکن بہت سارے واقعات ہیں کہ رخصتی کے بعد بھی بہت دنوں بعد پتہ چلا کہ یہ جو شادی ہوئی, یہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے بھائی بہن نکلی. شادی کے موقع پہ نہیں معلوم تھا. اب وہاں تو وہ بریسٹ فیڈنگ کا مسئلہ تھا, لیکن اس کے علاوہ بھی سمجھ لیجیے بھائی اور بہنیں الگ الگ ہو گئے اور بھول بھال گئے, فیملی کے 2 برانچز ہو گئی. پہلے کسی اور طرح سے یہ ہوتا تھا, آج کل جب سے سیپریشن بہت بڑھ گیا ہے, سنگل پیرنٹ فیملی بہت بڑھ گئی ہے, لڑکا چلا گیا باپ کے ساتھ, لڑکی چلی گئی ماں کے ساتھ, ایک دوسرے کی خبر بھی نہیں, بعد میں شادی ہو گئی. شادی کے 5 سال بعد جب اولاد بھی ہو گئی, پتہ چلا یہ بھائی بہن کی شادی, محرم کے ساتھ نکاح, خالی گناہ نہیں ہے, گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ, گناہ کبیرہ میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ. لیکن کیا ان لوگوں کو پنش کیا جائے گا, سزا دی جائے گی آخرت میں, قبر میں, یا دنیا میں؟ تینوں جگہ معاف ہے. کیوں معاف ہے؟ بھائی نے بہن سے شادی کی, بہن نے بھائی کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ قائم کیے, پھر بھی کیوں معاف ہے؟ کہ انہیں نہیں معلوم تھا, خطا تھی, جان بوجھ کے شادی کو تھوڑی کی ہے. تو یہ خطا کی معافی کہاں سے ملی ہے؟ یہ شب معراج اللہ کا رسول آپ کے لیے معافی لے کے آیا. بھائی بہن تو خیر بہت بڑی بات ہے, اس سے بھی بڑی بات ماں اور بیٹے کی شادی بھی, باپ اور بیٹی کی شادی بھی اگر خطا میں ہو جائے تو وہ جو عید کے چاند کا مسئلہ ہے, خالی وہ ایک پیغمبر معافی نہیں لائے ہیں, پورا ایک سسٹم ہے اسلام کا. معراج کی رات پیغمبر آپ کو اللہ کی بارگاہ سے تحفہ لے کے دے رہے ہیں, اور آپ باقی تو ہر جگہ وہی تحفہ قبول کر رہے ہیں. مرجے کے فتوے کی بات آتی ہے تو آپ نے چھریاں تیز کر کے ان کی گردن پہ رکھ دیا. اب اس کی ایک آخری مثال دے دوں, اس لیے کہ بھائی بہن والا مسئلہ آج کل شاید کم پیش آتا ہو. اویئرنیس بہت بڑھ گئی ہے, کانٹیکٹ بہت بڑھ گئے ہیں, فیس بک کے سینکڑوں نقصانات ہیں, مگر ایک فائدہ یہ ہے, ایک تو فائدہ ہے نا کہ فیملیز ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آ گئی ہیں. بہرحال یہ صلہ رحمی کا ایک بہت اچھا ذریعہ بن گیا ہے آج کل فیس بک. تو قرآن نے شراب کے لیے بھی کہا کہ اس میں فیہا منافع للناس, فائدے بھی ہیں, تو فیس بک میں بھی فائدے ہیں. یہ انشاءاللہ ایک آدھ دن بعد, اب تو بالکل آخری تقریر ہے, مگر بھائی بہن کی شادی تو اب شاید ذرا مشکل ہو جائے, اس لیے کہ ایک دوسرے کے حالات کا خبر رہتی ہے, اویئرنیس ہوتی ہے, کانٹیکٹ. لیکن شراب آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جو سامنے میرے ڈرنک رکھا ہے یہ شراب ہے. آپ نے اسے اورنج جوس سمجھا, آپ نے اسے ایپل جوس سمجھا, آپ نے اسے سرکہ سمجھا اور پی لیا. بعد میں پتہ چلا کہ تو شراب آپ نے پی لی. بدترین گناہ ہے شراب. فضیل ابن عیاض کے شاگرد, بہت ہی مقدس, بہت ہی متقی, پبلک کے سامنے شاگرد, ان سے پڑھنے کے لیے حوضے میں ایڈمٹ ہوئے, بیمار پڑ گئے, آخری وقت آیا. مومن کا ایک حق ہے, تو فضیل گئے ان کو دیکھنے کے لیے, بیمار کو جا کے وزٹ کرو. گئے دیکھنے کے لیے, پتا چلا کہ وہ مرنے کے قریب. لیکن فضیل کو جیسے ہی دیکھا تو فضیل نے کہا, بیٹا اب یہ آخری وقت ہے تو اللہ کا نام لو, دعائے فرج ہمارے یہاں, آخری وقت کی کچھ دعائیں ہمارے یہاں. جب انہوں نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو, کلمہ لا الہ الا اللہ, اتنا ناراض ہوتا ہے وہ شاگرد. بیمار, عام بیمار نہیں, بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں, باتیں کرنے کی طاقت نہیں, لیکن اتنا جوش میں آ گیا کہ بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا میرے گھر سے نکل جاؤ. اپنے استاد سے, اپنے زمانے کے ایک بڑے عالم سے,
اور انتہائی روٹ طریقے سے کہہ رہا کہ نکل جاؤ. فضیل نے کہا بیٹا میں کلمہ پڑھا رہا ہوں، کہا آئندہ اللہ کا نام میرے سامنے نہ لینا، نکل جاؤ، میں نہیں مانتا کسی اللہ کو. اور یہ کہا اور گرا اور مر گئے. فضیل پریشان. ایک عام گناہگار کی بھی یہ حالت نہیں ہوتی. یہ تو کتنا پوائس ریلیجیس اسٹوڈنٹ، دین کا اسٹوڈنٹ پڑھنے آیا. پھر جب ملاقات ہوئی خواب میں تو اس نے کہا میرے 3 گناہ تھے. مرنے کے بعد پتا چلا جو 3 گناہ کرتا ہے آخری وقت میں اس کا ایمان چھن جاتا. اور پہلا گناہ یہ تھا کہ میں شراب پیتا تھا پبلک سے چھپ کر گھر کے اندر. شراب تو وہ گناہ ہے کہ جو آپ لوگوں سے چھپا کے کر سکتے ہیں. تو شراب پینے کا جو سب سے بڑا نقصان ہے آخری وقت میں آپ کا ایمان چلا جاتا. آپ سے مطلب آپ نہیں ہیں، یہ تو ایک اسٹائل ہے بات کرنے کا. تو اب ہمارا اصل موضوع تو یہی تھا، ایمان کیسے جاتا ہے، کیسے بچانا. لیکن آپ سمجھے کہ یہ ایپل جوس شراب نہیں، اور آپ نے پی لیا شراب. وہ ایپل جوس پینے کے بعد پتا چلا کہ شراب. ہر آدمی کہے گا یہ گناہ معاف ہے، لیکن یہ گناہ کیوں معاف ہے، کیسے معاف ہے؟ گناہ تو آپ نے کیا. یہ شب معراج رسول اللہ نے آپ کے لیے اللہ سے خاص دعا کر کے یہ تحفہ لیا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اب دیکھیے یہاں دونوں چیزیں واضح ہو گئی. آپ کو پتا تھا کہ یہ شراب ایک گلاس میں رکھی ہوئی، آپ بھول گئے اور آپ نے پی لی، وہ ہے نسینا. اور ایک ہے آپ کو معلوم ہی نہیں، آپ تو اس کو ایپل جوس سمجھ کے پی گئے، وہ ہے اخطانا. 2 الگ الگ ٹرم ہیں فقہ کی. بعد میں حدیث بھی آئی کہ اللہ نے ان دونوں گناہگاروں پر سے قلم اٹھا لیا، ان کے اعمال نہیں لکھے جائیں گے، جس نے بھول سے کوئی کام کیا، جس نے خطا میں. اور معراج کی رات معراج کی رات پھر ایک جملہ کہہ دوں اور مصائب پر جاؤں، وقت نہیں رہا. اور وہ یہ کہ معراج کی رات وہ رات ہے جب ابھی شریعت دنیا میں آئی بھی نہیں، ابھی شراب حرام بھی نہیں ہوئی ہے. شراب تو مدینے پہنچنے کے 4 سال حرام ہوئی، اور بڑے بڑے گناہ حرام ابھی حرام بھی نہیں ہوئے. ہمارے ایکشنز، رحمت پہلے مل گئی، سہولت پہلے مل گئی، فیسلٹی ابھی سے عطا کر دی گئی. جیسے بہت سے لوگ ایسے ہیں، انہوں نے آپ کا کوئی کام کیا کمیشن بیسس پر، آپ کو پیمنٹ کرنے سے پہلے ہی اپنا کمیشن کاٹ کر ریمیننگ بیلنس آپ کو دیا. مارگیج میں بھی سنا ہے کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرسٹ کی پہلی انسٹالمنٹ پہلے کاٹی پھر باقی آپ کو دیا. اللہ نے شریعت آپ کو بعد میں دی ہے، رحمت والا پہلو پہلے ہی دے دیا کہ بھول اور خطا اس کو کاٹ دیا شریعت سے، پھر باقی شریعت آپ کو دی. معراج کی روایتیں پڑھیے کہ شریعت معراج سے اسٹارٹ ہوئی اور یہ تحفہ پہلے ہی مل گئے. کیوں؟ ون آف دا ریزن پیغمبر نے گناہگاروں کا عذاب دیکھا تو تڑپ کے دعا مانگی. اب آئیے میں اپنی آج کی بات کو آخری منزل پر پہنچا رہا ہوں.